الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام علی اہلہا۔ مکے کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ زیارت یہی ہے۔ خانہ کعبہ کے بعد اگر کہا جائے کہ افضل ترین مقام کون سا ہے، خانہ کعبہ کے بعد رسول کا گھر افضل ترین جگہ یقیناً ہے، لیکن یہ جگہ جو ہے جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب دونوں یہیں پر دفن ہیں۔ اس کے علاوہ رسول کا تقریباً وہ خاندان جو مکہ میں رہتے ہوئے انتقال ہوا وہ سب یہیں پر دفن ہیں۔ جناب خدیجہ کا احسان کیا تھا؟ جناب خدیجہ وہ کہ جن کے 40 اونٹوں پر فقط خزانے کی چابیاں لادی جاتی تھیں، خزانے کی چابیاں، وہ عقد رسول کے بعد آپ نے دیکھ لیا غارِ ہرا میں کہ کس طرح رسول کو کھانا پہنچاتی تھی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول سے کے اوپر سارا مال قربان کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ جتنا مال آپ استعمال کرنا چاہیں، جیسے کرنا چاہیں کیجیے۔ اور یہ یاد رکھیے مکے کا واحد گھر تھا جو پکا تھا، جو مکمل، باقی سارے گھر کچے تھے، خدیجہ طاہرہ کا گھر پکا گھر تھا، اور بی بی کے گھر کے اوپر سونے کا ایک گنبد موجود تھا۔ یعنی اتنی رئیس عورت کہ جو لباس ایک مرتبہ پہن لیا کرے تو دوبارہ وہ نہیں پہنا کرتی تھی، اور لباس سونے کے تاروں کا بنا ہوا ہوتا تھا۔ ایک بار جس دن پہن لیا اگلے دن وہ کنیز کو دے دیتی تھی کہ آج میں نے پہن لیا، اب مجھے مزید نہیں پہننا، ایک نیا لباس وہ پہنا کرتی تھی۔ وہ خدیجہ طاہرہ سارا مال رسول اللہ پر قربان کیا، اور اس کے بعد رسول خدا نے وہ مال کہاں استعمال کیا؟ جیسے جیسے لوگ اسلام لا رہے تھے، دیکھیں سن 40 یعنی رسول 40 سال کے ہوئے تو پہلی بعثت کہلائی۔ جب جیسے ہی رسول خدا نے اعلان رسالت کیا اور لوگ پہلے 3 سال خفیہ تبلیغ کی، کچھ لوگوں کو پتا تھا، جیسے جیسے لوگ اسلام لا رہے تھے سب سے زیادہ جو اسلام لا رہا تھا وہ غلام طبقہ تھا۔ وہ غلام طبقہ اس لیے اسلام لا رہا تھا اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ ہمیں حقوق ملیں گے تو اس دین کی وجہ سے ملیں گے، رائٹس ملیں گے تو یہاں سے ملیں گے۔ مستضعف طبقہ لا رہا تھا اسلام، لہذا جیسے ہی وہ اسلام لاتے تھے وہ کہتے اللہ کے رسول ہمیں آزاد کروا دیجیے، ہم تو غلام ہیں۔ اور وہ غلام یہ کہا کرتے تھے، اور رسول غلام کو آزاد کرانے بھی جایا کرتے تھے، تو وہ تمام کے تمام افراد یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اس کے پیسے زیادہ لیں گے کیونکہ آپ کو اس کو آزاد کرانا ہے۔ تو 4-5 گنا 6 گنا 7 گنا رقم زیادہ دے کر رسول خدا آزاد کرا دے۔ وہ دولت کہاں سے آتی تھی؟ وہ جناب خدیجہ کی۔ اس کے بعد غلام کو آزاد تو کروا دیا، اب اس کی رہائش کا انتظام کرنا، اس کے روزگار کا انتظام کرنا، اس کی سواری کا انتظام کرنا، یعنی ہر انڈیویجول، ہر شخص کی پوری زندگی کو سیٹ کرنا، یہ کیسے ہوگا؟ جناب خدیجہ کے مال سے۔ اور کبھی رسول خدا سے یہ سوال نہیں کیا اللہ کے رسول اتنا اربوں میں مال دیا تھا، اتنا خربوں میں نے مال دیا تھا، اتنے درہم و دینار دیے تھے، آپ نے کہاں خرچ کیا؟ یہاں تک کہ جناب خدیجہ کے خاندان کا بائیکاٹ کر لیا۔ سن 10 بعثت یعنی اعلان رسالت کے 10ویں سال ان لوگوں کا بائیکاٹ کر لیا۔ 3 سال تک یہ بائیکاٹ رہا، اور یہ نوبت آ گئی کہ جناب خدیجہ فاقے کیا کرتی تھی، پتے کھایا کرتی تھی، پیٹ پہ پتھر باندھا کرتی تھی، اور رسول کا ساتھ پھر بھی نہیں چھوڑا۔ یہ نہیں کہا کہ اب تو میں کہاں رئیس عورت، کہاں یہ نوبت آ گئی لہذا اب میں اسلام چھوڑ رہی ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ آخری وقت تک ساتھ دیا۔ اور زہریلی جڑی بوٹی کھانے سے جناب خدیجہ کی وفات ہوئی، اور رسول خدا نے یہاں پر ان کو دفن کیا، اور اسی سال حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہوئی۔ 2 محسنان اسلام، ایک جس نے پالا، ایک جس نے ساتھ دیا۔ اسی لیے رسول خدا نے جملہ کہا کہ اسلام 2 لوگوں سے پلا ہے، ایک خدیجہ کا مال، دوسرا علی کی تلوار۔ یہ 2 لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے اوپر بڑا اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اگر یہ 2 کام نہ ہوتے، خدیجہ کا مال نہ ہوتا اور علی کی تلوار نہ ہوتی، تو اسلام اس حالت میں نہیں ہوتا۔ آج جس طرح سے بی فاطمہ پر ظلم ہے، اسی طرح سے جناب خدیجہ پر ظلم ہے کہ یہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر جناب عبد مناف بھی ہیں رسول کے جد، جناب عبد المطلب بھی ہیں، جناب ابو طالب بھی ہیں،
جناب آمنہ بھی ہیں، رسول گرامی کی والدہ. یہاں بہت ساری زیارتیں، لیکن قبروں کی تشخیص نہیں ہے سوائے جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کے. ہم زیارت پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد.